وہ ایک دھماکہ نہیں تھا بلکہ ایک کے بعد ایک ہونے والے کئی دھماکے تھے جو درمیانی وقفہ انتہائی مختصر ہونے کے باعث ایک طویل گونجدار دھماکے کی طرح سنائی دیے تھے۔ اس کی وجہ مجھ پر واضح تھی۔ پہلے 3 دھماکے 3 الیکٹرک سپارک سے ہوئے تھے۔ جب محسن نے بٹن دبا کے باہر کی لائٹ جلائی ہوگی تو بلب نہیں جلا ہوگا، اس پر رکھی ہوئی چونی نے فیوز اڑا دیا ہوگا، فیوز کے اڑنے سے ہی جنریٹر سٹارٹ ہوا ہوگا اور اس سے ملے ہوئے تاروں سے ان 3 تابوتوں میں بجلی کا شعلہ لپکا ہوگا جن میں ڈائنامائٹ، بارودی سرنگیں اور ٹائم بم بھرے ہوئے تھے۔ اس تمام بارودی ڈھیر کے اڑتے ہی عمارت کا ڈھانچہ بھی ایک دھماکے سے گرا ہوگا۔ اس وقت تک ہیلی کاپٹر بھی اتر چکا تھا، چنانچہ جیسے ہی محاورے کے مطابق اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکلی، ہیلی کاپٹر بھی ملبے میں دفن ہوا اور اسی دھماکے میں اس کی موت کا دھماکہ بھی شامل ہو گیا۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں ٹائم بم جو محسن نے نیچے والے فولادی گیٹ میں نصب کیے تھے صحیح وقت پر پھٹے تھے یا نہیں۔ 15 منٹ تو ہو گئے تھے، چنانچہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس دھماکے میں شریک ہوں، لیکن ان کے نہ پھٹنے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کنکریٹ کے اس زمین دوز سٹرکچر کے گرتے ہی وہ فولادی گیٹ بھی گر گیا ہوگا، اور نہیں گرا ہوگا تو اس کے شکستہ ڈھانچے کی لاش ملبے میں دفن ہو گئی۔ کبھی اس ملبے کو کھودا گیا تو اس میں سے ایک ہیلی کاپٹر کا ڈھانچہ بھی برآمد ہوگا، اور دیکھنے والے حیران ہوں گے یا برہم ہوں گے تو صرف ایک دشمن ملک کی کارروائی پر، ان کی اس جسارت پر کہ انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر یہاں بھیج دیا۔ یہ علاقہ عین سرحد پر تھا، مگر پھر بھی یہ سرحدی حدود کی خلاف ورزی تھی۔ دیکھنے والے اسلحے کے اس ذخیرے پر بھی تحقیق کریں گے جو ملبے سے نکلے گا، اور پھر ایک رپورٹ مرتب کی جائے گی جو حکومت کی مشینری کے اعلیٰ ماہرین کے جائزے پر مشتمل ہوگی۔ اس رپورٹ میں یقیناً بڑی باریک بینی سے کام لیا جائے گا اور ہیلی کاپٹر کے اجزاء کے مطالعے سے حاصل کردہ معلومات کو یکجا کر کے بتایا جائے گا کہ ہیلی کاپٹر کتنا بڑا تھا، کس ساخت اور ماڈل کا تھا اور اس میں کتنے افراد تھے، اس کے کریش ہو جانے کے بعد کیا ہوا، عملے پر کیا بیتی اور باقی افراد کس طرح ہلاک ہوئے، نیچے اندازاً کتنے ڈائنامائٹ تھے، کتنے ٹائم بم اور کتنی بارودی سرنگیں، ان سب کی مجموعی تباہ کن قوت کیا تھی اور اس نے اسٹرکچر کو کتنا نقصان پہنچایا۔ یہ بھی بتایا جائے گا کہ اسٹرکچر کی مضبوطی کا کیا معیار تھا۔ بی ایس ایس کے مطابق اس میں سیمنٹ اور کنکریٹ کی قوت کتنے ہزار پاؤنڈ فی مربع انچ تھی۔ پھر رائفلوں، مشین گنوں اور ریوالوروں کی تعداد بتائی جائے گی، تباہ شدہ اتنے اور صحیح حالت میں ملنے والے اتنے۔ پھر ساخت وغیرہ کا ذکر ہوگا، ان کے راؤنڈ شمار کیے جائیں گے، لاشیں گنی جائیں گی اور ہر لاش کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوگی۔ لیکن اس مفصل رپورٹ میں کہیں ایک سطر بھی ان کے بارے میں نہیں ہوگی جو اسی چھت کے نیچے اپنی ذات کے جہنم میں روز و شب کے ہر لمحے کا عذاب جھیلتے رہے، جو تہی دست اور بے آسرا اور بے نوا تھے، اور ان کی ساری طاقت ان کا عزم تھا، ان کا خلوص تھا اور ان کا ناقابل تسخیر جذبہ تھا، وطن کی پاسبانی کا جذبہ، وفا کی راہ میں نذرانہ جاں کو بہت کم سمجھنے کا جذبہ، غداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا جذبہ۔ پوچھنے والے ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے ساتھ کون سی سپر پاور ہے، کون سی سیاسی جماعت ہے، تمہاری عسکری قوت کیا ہے، اور وہ مردان حق، سرفروش اور جنونی لوگوں کا ٹولہ ایسی باتوں کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ چنانچہ ان کے جسم پر ستم کا ہر تیر آزمایا گیا اور تشدد کا ہر سامان استعمال کیا گیا، ان کو ذہنی اذیت کے ناقابل تصور عذاب میں زندہ رہنے پر مجبور کیا گیا۔ اس رپورٹ میں کہیں نہیں لکھا جائے گا کہ وہاں ایک عقوبت خانہ بھی تھا۔ کوئی ان لاشوں کو شمار کرتے وقت یہ نہیں لکھے گا کہ ان میں سے کس نے ظلم کیا تھا۔ ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ درج نہیں ہوگا کہ 2 گونگے کمانڈوز کس قسم کے ننگے انسانیت اور ظالمانہ احکامات کی تعمیل کرتے تھے اور کرواتے تھے۔ مجھ پر اور محسن اور رابعہ پر جو بیتی اس کی کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ کاش یہ ممکن ہوتا کہ وہ ماہرین اس فلم کو دیکھ سکتے اور اس فلمی سین کی شوٹنگ دیکھ سکتے جو میں نے دیکھی تھی، اور وہ بھی انہی حالات میں دیکھتے جن سے میں گزرا تھا۔ پھر ان کی رپورٹ مکمل ہوتی، اس میں صرف اعداد و شمار نہ ہوتے، حقائق کی وہ تصویریں ہوتی جسے دیکھنے والی ہر آنکھ سے خون کے آنسو ٹپکتے۔ ستم تو یہ تھا کہ اگر ان رپورٹ مرتب کرنے والوں کو ہماری موجودگی کا ثبوت مل جائے گا تو وہ لکھیں گے کہ یہاں کچھ مفرور مجرم بھی روپوش تھے
ان میں سکندر بخت بھی تھا جو متعدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جان بچا کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم جس وطن کی خاطر جان کی بازی لگائے ہوئے تھے، اسی وطن کے قانون نے ہمیں مجرم بنا رکھا تھا۔ ہماری قربانی، ہماری مشکلات اور ہماری جدوجہد کی کوئی قدر کرنے والا نہ تھا۔ کوئی یہ بھی نہ سمجھ سکتا تھا کہ ہم کتنا بڑا کام کر رہے تھے اور کتنے مضحکہ حیض بے سر و سامانی کے ساتھ۔ خیر، کبھی تاریخ لکھی گئی تو شاید اس کا ایک سنہرا باب ہمارے نام سے منسوب ہو، ہر چند کہ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ تاریخ سب سے زیادہ مظلوم ہے اور اسے لکھنے والوں نے اپنے مفادات کے تحت مرتب کیا یا اپنے جذباتی نقطۂ نظر سے سمجھ کے لکھا۔ یہ سب خیالات ان چند منٹوں میں میرے ذہن سے گزرے جو میں نے منہ کے بل مٹی میں پڑے ہوئے گزارے۔ اتنا سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا، یہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی متعدد بار کی پڑھی ہوئی کتاب دیکھے تو صرف ایک خیال کی طرح کتاب کا موضوع ذہن میں آ جائے، یا کسی مشہور فلم کا نام سنے تو اسے پوری فلم کی کہانی یاد آ جائے اور اس فلم کی ہر نمایاں بات یاد آ جائے۔ خیالات پرانے تھے اور یہ میری سوچ میں جمع ہو جانے والی گرد تھی جو نیچے بیٹھ گئی تھی، مگر ایک پتھر پڑنے سے یہ مٹی اڑی تو یہ ایک بگولا بن گیا۔ بالآخر ہم اس جہنم سے نکل آئے تھے اور ہم نے اس جہنم ارضی کو نیست و نابود بھی کر دیا تھا، مگر ابھی نہ جانے ایسے کتنے جہنم ہمارے انتظار میں تھے اور ہماری راہ میں تھے۔ صبح ہونے والی تھی، میں اٹھا تو میں نے آنکھوں سے اور چہرے سے گرد صاف کی اور پھر گرد اور دھوئیں کے اس بادل کو دیکھا جو بہت بلند ہو چکا تھا۔ میرے کانوں میں ابھی تک سیٹیاں سی بج رہی تھیں اور مجھے زمین اپنے قدموں کے نیچے ابھی تک لرزتی محسوس ہوتی تھی۔ جس دھماکے نے دور ہونے کے باوجود مجھے اچھال دیا تھا، اس نے محسن کا کیا حال کیا ہوگا؟ یہ سوچتے ہوئے بھی میں ڈرتا تھا۔ ابھی تک اس کا کہیں پتہ نہ تھا، مگر میں خود کو قائل کر رہا تھا کہ وہ نکل آئے گا، اسے آنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ میری نظریں اسے تلاش کر رہی تھیں اور میرے کانوں میں محسن کے آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے بات مذاق میں کی تھی، اس دنیا میں نہ صحیح اگلے جہاں میں ملیں گے، مگر بعض اوقات زبان سے مذاق میں نکلنے والی بات تقدیر کا بے رحم مذاق بن جاتی ہے۔ اور وہ تو زندہ رہنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ نہیں، وہ اتنا کم ہمت نہیں ہے۔ اس نے یہ ضرور کہا تھا کہ شہلا کے مر جانے کے بعد جینے کی تمنا کسے ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ مرنا چاہتا تھا۔ محسن، میں نے آواز میں اپنے جذبات کی ساری فریاد کو شامل کر کے اسے پکارا، اتنی قوت سے کہ وہ زیر زمین بھی ہوتا تو میری آواز سن لیتا۔ میں نے گلے کی ساری طاقت کے ساتھ اسے آواز دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس دیوانگی کا جواب کون دے گا؟ ویرانے میں میری صدا یوں گم ہو جائے گی جیسے صحرا کی پیاسی ریت میں بارش کا ایک قطرہ۔ چنانچہ جواب میرے بہت قریب سے آیا تو میں اچھل پڑا جیسے یکلخت دوسرا دھماکہ میرے پیچھے ہو گیا ہو۔ اتنا کیوں چلا رہا ہے بھائی؟ محسن نے کہا اور میں ایک دم پلٹا۔ یہ تو ٹھیک ہے نا؟ میں اس کی طرف دوڑا اور اس سے لپٹ گیا۔ ابے بھوت، کیوں چمٹ گیا مجھ سے؟ محسن ہنسنے لگا۔ کیا تو جانتا نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں، میں محسن کا بھوت ہوں۔ محسن تو مارا گیا۔ میں سخت پریشان ہو گیا تھا یار، میں نے محسن کو چھوڑتے ہوئے کہا۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ محسن نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ ابے ایسے مرنے والے ہوتے تو بہت پہلے مر جاتے، بہت ڈھیٹ چیز ہیں ہم۔ یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے محسن، میں نے کہا۔ ذرا تو خود سوچ کہ جس حال میں ہم یہاں تھے ابھی 2 دن کیا 2 گھنٹہ پہلے بھی ہم اس پوزیشن میں تھے کہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینے کا خیال بھی دل میں لاتے۔ مصیبت پہلے بھی آئی تھی، محسن بولا، اور مصیبت سے ہم نکلے بھی تھے، لیکن اب کے نظر آتے تھے کچھ آثار جدا، امید تک ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ چل اب یہاں سے نکلنے کی فکر کر، میں نے کہا۔ تو زخمی ہے؟ محسن ہنسا۔ اتنا زخمی تو بھی ہے، یہ تو خراشیں آئی ہیں۔ جب میں بٹن دبا کے بھاگا تو یار پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے ایسا لگا جیسے بم کے ساتھ ہی میں بھی اڑ گیا ہوں۔ کسی جن کے نظر نہ آنے والے بہت طاقتور ہاتھ نے مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن میں دور تھا، میں نے کہا۔ میں تو بس زندگی تھی کہ بچ گیا، محسن بولا۔ اگر میرا رخ اس دیوار کے شگاف کی طرف نہ ہوتا تو میں چھت سے ٹکراتا یا دیوار سے اور میرا سر پھٹ جاتا۔ میرا رخ باہر کی جانب تھا، چنانچہ میں اس شگاف سے باہر جا پڑا، اسی سے یہ خراشیں آئی ہیں۔
कंकर पत्थर लगे थे, सख्त चट्टान होती तो शायद ज्यादा चोट आती। जैसे ही मैं बाहर गिरा वो दीवार मुनहदिम हो गई और शुगाफ बंद हो गया। मैं वहीं रुक गया, वरना फिसलता हुआ वापस जाता और अंदर ही दफन हो जाता। मुझे तो उठने का भी होश नहीं था और काफी देर तक मुझे कुछ नजर नहीं आया। इतनी मिट्टी थी कि मेरे नाक, हलक और आंखों में भर गई और मुझे सांस लेना दुश्वार हो गया। फिर बारूद की बू थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि धुआं नहीं था। धुआं बाद में उठा जब मैं खुद उठ चुका था। होश आने से पहले तो मुझे ख्याल आया था कि दुनिया से उठ चुका, मगर जब जिंदा होने का यकीन आया तो मैं उठ के भागा। दिल पर एक दहशत सवार थी कि अभी दूसरा धमाका हुआ तो न जाने किधर जाके गिरूंगा। अपनी हालत का जायजा भी मैंने बाद में लिया। एसपी साहब खैरियत से है ना? हाँ, अभी सो के नहीं उठे, मैंने पलटकर कहा और उस तरफ इशारा किया जहाँ सिराज बेहोश पड़ा हुआ था। उधर लेटे हुए हैं। मोहसिन की सूरत पर 12 बज गए। कहाँ? नजर मेरी भी उस खाली जगह पर ठहर गई थी जहाँ अभी चंद मिनट पहले सिराज बेहोश पड़ा हुआ था। मर्दूद, वो भाग गया मोहसिन, मैंने कहा। मुकर किए पड़ा था, उसे मौका मिल गया। कोई बात नहीं, मोहसिन ने मेरे कंधे पर थपकी दी। जाएगा कहाँ? हमारे सामने से तो गुजरा नहीं। गया होगा तो उधर ही गया होगा। तू थोड़ा सा दाईं तरफ जा, मैं इधर बाईं तरफ रहता हूँ। ठीक है, इतनी सी देर में वो बहुत दूर नहीं जा सकता। उसकी हालत भी ऐसी नहीं है कि वो चीते की तरह दौड़ सके। 1 मील के अंदर ही होगा अभी। ज्यादा दूर मत जाना, मोहसिन ने कहा। ये ना हो कि हम ही बिछड़ जाएं और बाकी वक्त एक दूसरे को ही तलाश करते रहें। हम दोनों साथ साथ रवाना हुए। हम दोनों के पास अब 2-2 रिवॉल्वर थे जो हमने सिराज से, मिस्टर एक्स से और 2 मुहाफिजों से हासिल किए थे। एक एक हमने हाथ में रखा और इधर उधर देखते हुए चलते गए। मेरी नजर जमीन पर थी कि कहीं कोई नक्शे कदम या सिराज के गिरने की कोई निशानी दिखाई दे तो हम अपनी सिमत का तयन कर सके, मगर वहाँ झाड़ियाँ थी और भुरभुरी जमीन थी जिसमें निस्फ से ज्यादा कंकरों की आमेजिश थी। उस पर नक्शे पा का सब होना मुश्किल था। सूरज निकल आने के बाद रास्ता साफ नजर आने लगा था। शैतान से ज्यादा मक्कार आदमी है ये सिराज भी, मोहसिन बोला। हाँ, खबीस ने किस तरह मुझे कसम देकर पाबंद किया था। मैंने कहा, ये तो अच्छा हुआ कि खुद उसने अपनी तरफ से बदअहदी की और अब मैं कसम निभाने का पाबंद नहीं रहा, वरना क्या तू सचमुच उसको जाने देता? हाँ, कसम तो कसम ही होती है यार। आदमी दुनिया को धोखा दे सकता है लेकिन अपने ज़मीर को धोखा नहीं दे सकता। मैंने कहा, क्या हो गया है तुझे? अभी ये जंग है, कोई अमन का जमाना नहीं है। कम से कम हमारे लिए। जंग चल रही हो तो ये सारे अदब आदाब, असूल और शराफत के कायदे ज़वाबित नहीं चलते। मैं मानता हूँ, मैंने कहा, मगर उस वक्त मेरा यही ख्याल था कि सिराज को अपनी तरफ से एक मौका ज़रूर दूंगा। मुमकिन है बाहर आके मेरा भी ख्याल बदल जाता, लेकिन सबसे बड़ी अक्लमंदी का सबूत तूने दिया था। तू कसम से बच गया था, इसलिए मुझे इत्मीनान था। ये भी अच्छा हुआ कि हमने जो मिला पेट में डाल लिया था, मोहसिन ने कहा, वरना इस वक्त चलने की ताकत भी ना होती। सिराज का मिलना बहुत जरूरी है, मैंने तशवीश से कहा, वरना हम किधर जाएंगे? उन सब का सुराग सिराज ही से मिल सकता है। मेरी मुराद राबिया, कैथरीन और टेडी से थी और मोहसिन ने ये बात समझ ली। उसने सर हिलाया और अचानक उसकी सूरत पर दुख का तारीक साया फैल गया। मैंने उसके वजूद को डसने वाले ख्याल के कर्ब को देखा। एक लम्हे की कसक मोहसिन की आंखों तक आई, मगर उसने दर्द को अश्क नहीं बनने दिया। मैं समझ गया कि ये शहला की याद थी जो उसकी महबूबा थी, उसकी बीवी थी और उसके होने वाले बच्चे की माँ थी। उस बच्चे की जिसने मोहसिन के ख्यालों में ही जिंदगी पाई और हकीकत की दुनिया में कदम रखने से पहले ही दम तोड़ दिया। मैं मोहसिन से तसल्ली और हमदर्दी के अल्फाज कहना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों मुझे अल्फाज ही नहीं सूझे। मैं सोचता रहा कि मोहसिन से क्या कहूँ, कहने के लिए कुछ भी तो नहीं। अल्फाज हैं तो वो बस अल्फाज हैं। अल्फाज क्या कर सकते हैं? कौन सा दुख दूर कर सकते हैं? किस नुकसान की तलाफी कर सकते हैं? किस दर्द का दरमा बन सकते हैं? कैसे जख्म भर सकते हैं? ये सब तो खुदा करेगा और वक्त करेगा जो सबसे बड़ा मसीहा है। चुनाचे मैं चुप रहा, कुछ भी ना बोल सका। फिर मैंने देखा तो मोहसिन मुस्कुरा रहा था।
اب یہاں سے میں تھوڑا سا دائیں طرف جاتا ہوں۔ محسن نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن ہر طرف وہی قد آمد جھاڑیاں تھیں اور جنگل تھا جو اب گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ اس زرخیز مٹی والے علاقے میں نیم ریگستانی علاقے کا وجود میرے لیے باعث حیرت تھا، لیکن وہ بہت چھوٹا سا خطہ زمین تھا۔ اب جہاں سے ہم گزر رہے تھے وہاں سونا اگلنے والی مٹی تھی، ہر طرف سبزہ اگ رہا تھا اور بقول غالب سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا سطح آب پر کاہی۔ شیشم، دریک اور پیپل کے درخت زیادہ نظر آنے لگے تھے، جس سے فضا میں صبح بہار کی لطافت اور خوشبو آ گئی تھی۔ درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندے اب تلاش رزق کے لیے پر تول رہے تھے اور ان کی چہکار ہر سمت سے سنائی دیتی تھی۔ آبادی کے نشان ہنوز مفقود تھے، ورنہ مجھے زمین پر پگڈنڈیاں نظر آ جاتی۔ پگڈنڈی قرب و جوار میں انسانی آبادی کی علامت ہوتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ عین اسی جگہ سے لوگ گزرتے ہیں، اکا دکا آدمی، ہل چلانے والے، بازار جانے والے، کھیتوں میں محنت کرنے والوں کے لیے کھانا لے جانے والی جفاکش بیویاں، کنووں سے پانی بھر کر لانے والی مٹیاریں۔ نہ جانے کتنی صدیوں تک آدمی کے قدم زمین کو ایک ہی جگہ سے روندتے جاتے ہیں اور تب آہستہ آہستہ ناہموار کچی زمین پر ایک راستے کے نقوش ابھرنے لگتے ہیں۔ شہر میں محکمہ تعمیرات والے منصوبہ بندی کرتے ہیں، نقشے بنواتے ہیں، سروے ہوتا ہے، ٹینڈر طلب کیے جاتے ہیں اور مجموعی اخراجات کا حساب لگایا جاتا ہے کہ اس میں کتنا سڑک کی تعمیر پر صرف ہوگا اور کتنا کس کس کی جیب میں جائے گا۔ اسے منافع، نذرانہ، کمیشن یا رشوت کچھ بھی سمجھا جا سکتا ہے جو سڑک بنانے والے مل بانٹ کے کھاتے ہیں۔ گاؤں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس آدمی چلتے جاتے ہیں، ان کے پیر مخصوص قدموں کے نشان دیکھ کر ایک ہی راستے پر اٹھتے رہتے ہیں۔ باپ کے بعد بیٹا، پھر اس کی اولاد، سب اس پر چلتے ہیں اور یہ انسانی قدم خود بخود ایک سڑک بنا دیتے ہیں، کسی سروے، بلو پرنٹ اور ٹینڈر کے بغیر۔ اور پھر یہ راستے شاہراہوں کی طرح گاؤں کو گاؤں سے اور گھر کو گھر سے ملاتے ہیں اور کبھی مسافروں کو بھٹکنے نہیں دیتے۔ مگر یہاں مجھے ایسے آثار بالکل دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ حیرت کی بات ہے محسن کہ اتنا بڑا دھماکہ کسی نے نہیں سنا۔ میں نے کہا، سنا ہوگا تو آنے والوں کو وقت لگے گا۔ محسن بولا، کون جانے یہاں سے آبادی کتنے کوس پر ہے؟ میرا خیال ہے ادھر ہوگی، مخالف سمت میں، جدھر سے ہم آئے تھے۔ دھماکہ یقیناً 3-4 میل تک تو ضرور سنا گیا ہوگا۔ صبح صبح کا وقت تھا، 8-10 میل تک آواز پہنچی ہوگی۔ میں نے کہا، میں اس طرف 45 ڈگری پر جاتا ہوں، تو دوسری طرف 45 ڈگری کے زاویے پر تلاش کر۔ محسن نے کہا، لیکن منہ اٹھا کے چلتے نہیں جانا ہے، 1 میل کے بعد پھر 45 درجے مڑ کر چلنا شروع کر دیں گے تو ایک جگہ مل جائیں گے، تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر۔ یہ حساب کا فارمولہ ہے بھائی، غلط نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، میں نکل جاؤں کالا شاہ کاکو کی طرف اور تو جا پہنچے چیچو کی ملیاں۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگا۔ میں نے محسن کے غائب ہونے سے پہلے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کے انگلیوں سے وی کا نشان بنایا، وی فار وکٹری۔ اس کے جواب میں مجھے مٹھی بند کر کے مکہ دکھایا جو اتحاد کی علامت تھا اور طاقت کا مظہر تھا۔ یہ مکہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم مرحوم لیاقت علی خان نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے دکھایا تھا اور تب سے بہت شہرت حاصل کر گیا تھا۔ مجھے اس وقت محسن کا یہ اشارہ بہت حوصلہ افزا لگا۔ یہ اتفاق میں برکت ہے کا سمبل تھا، مل کر رہو اور متحد رہو تو یہی سب سے بڑی قوت ہے۔ محسن درختوں میں غائب ہو گیا تو میں نے زیادہ انہماک کے ساتھ زمین کے آثار پر غور کرنا شروع کیا۔ ہمارے ملک کے ریگستانی اور پہاڑی علاقوں میں جہاں عام طور پر جغرافیائی حالات کسی سوراخ کو باقی نہیں رہنے دیتے، تجربہ کار کھوجی قدموں کے نشان دیکھ لیتے ہیں یا وہ نشانیاں تلاش کر لیتے ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص کدھر گیا ہے۔ ان کی آنکھیں انتہائی باریک بین اور تیز ہوتی ہیں کہ گھاس کی ایک پتی بھی مڑی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی دکھائی دے تو وہ چوکتے نہیں، اور بیشتر صورتوں میں ان کی تلاش کامیاب ثابت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بار وہ کسی مجرم کو ہی تلاش کریں، بعض اوقات کوئی مفرور گھوڑا یا منحرف ہو جانے والا اونٹ بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے تو وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ ان کی نظر صرف سوموں کے نشان ہی نہیں دیکھتی، جانور نے جہاں گھاس پر منہ مارا ہو یا درختوں سے پتے توڑے ہوں، یہ کھوجی اسے بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔
اس وقت میرے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی کھوجی ہوتا تو مجھے سیدھا سراج کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیتا۔ تاہم میں سراغ رسانی کے فن میں اپنی نااہلی کے خیال سے مایوس نہیں ہوا۔ میں نے زمین کا مشاہدہ جاری رکھا۔ ایک جگہ مجھے پگڈنڈی دکھائی دی جو دائیں سے بائیں جا رہی تھی، مگر میں نے اس پر چلنے کا خیال چھوڑ دیا۔ ایک تو اس کے لیے مجھے محسن کی ہدایت کے مطابق ناک کی سیدھ میں اور 45 ڈگری پر چلنا تھا، اور میں پگڈنڈی پر ہو لیتا تو محسن سے نہ مل پاتا۔ دوسری وجہ میرا ذاتی خیال تھی کہ سراج چالاک آدمی ہے، وہ عام اور آسان راستے سے دور رہے گا، وہ دشوار گزار راستہ اختیار کرے گا جہاں کسی سے ملنے کا امکان کم سے کم ہو۔ ایک جگہ میرے قدم خود بخود رک گئے اور میں ارشمیدس کی طرح پا لیا چلاتے چلاتے رک گیا۔ گھاس پر خون تھا۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس داغ کو غور سے دیکھا تو مجھے مایوسی ہوئی۔ یہ بہت پرانا خون تھا جو خشک ہو چکا تھا۔ کچھ آگے جا کے مجھے پھر یہی خون نظر آیا۔ چوتھی جگہ یہ خون گھاس پر پپڑی بن کے منجمد ہو گیا تھا، اور میں نے اس پپڑی کو اٹھایا تو یہ سرخ رنگ کا پاپڑ ٹوٹ گیا۔ میرے لیے یہ طے کرنا مشکل تھا کہ خون آدمی کا ہے یا جانور کا، مگر اتنا میں وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ خون بہت پرانا تھا۔ وہیں میری ناک نے تعفن بھی محسوس کیا، اور کچھ آگے جانے پر میں نے ایک لاش دیکھی، مگر وہ لاش کتے کے سائز کے کسی جانور کی تھی۔ وہ لومڑی بھی ہو سکتی تھی اور گیدڑ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ اسی کا خون تھا۔ جانور اب ہڈیوں کا پنجر رہ گیا تھا۔ اس کا سارا گوشت حشرات الارض اور مردار خور جانور کھا چکے تھے۔ لا حول ولا قوتا، میں نے زور سے کہا اور ناک پر رومال رکھ لیا۔ باہر کس پر لا حول بھیجتا ہے؟ میرے پیچھے سے کسی نے خوفناک آواز میں کہا، شیطان تو تیرے اندر ہے، بھوت کے بچے۔ میں اچھل پڑا۔ بے اختیار میرا ہاتھ ریوالور پر گیا، لیکن وہ کوئی ملنگ تھا، 50-60 سال کا یا اس سے بھی زیادہ عمر کا۔ اس کی صحت اب بھی اچھی تھی۔ اس نے عجیب مضحکہ خیز حلیہ بنا رکھا تھا۔ ملنگ سے زیادہ وہ جوکر لگتا تھا۔ اس کی دھوتی پہلے ضرور نارنجی ہوگی، مگر اب اس پر داغ ہی داغ تھے۔ گرد و غبار اور میل نے دھوتی کو 1000 رنگ دے دیے تھے۔ مزید یہ کہ کثرت استعمال سے دھوتی ایئر کنڈیشنڈ ہو گئی تھی، اور اس میں ہر طرف تازہ ہوا کے آنے اور جانے کے لیے چھوٹے بڑے متعدد سوراخ ہو چکے تھے۔ دھوتی پر اس نے بے حد میلا کچیلا پھٹا ہوا اور لال رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ بقول ضمیر جعفری یہ لنڈا کا کوٹ تھا تو کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے۔ یہ گورے کے بعد اس کو ہمارے وطن کے کسی غریب کالے نے پہنا تھا، اور جب اس کے لیے بھی مصرف ہو گیا تو شاید اس نے کسی کو خیرات کر دیا تھا۔ اب یہ ملنگ اسے بڑی شان سے پہنے کھڑا تھا۔ اس کے سر پر جو فلیٹ ہیڈ تھا اسے ملنگ نے کھینچ کر کانوں تک بڑھا دیا تھا، اور اس کے درمیانی حصے میں ملنگ کا سر کسی گیند کی طرح نظر آتا تھا۔ باقی چیزوں کی طرح یہ فلیٹ ہیڈ بھی تاریخی حیثیت رکھتا تھا، جس کے نیچے سے ملنگ کے لمبے مگر الجھے ہوئے سفید بال نکلے ہوئے تھے۔ سر کے بال اس کی جھاڑ جھنکار داڑھی میں یوں مل گئے تھے کہ من تو شد تو من شدی کا منظر تھا۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ داڑھی کہاں ختم ہوئی اور جٹائیں کہاں شروع ہوئیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت موٹا ڈنڈا تھا جسے اصطلاحاً کھونٹا کہا جاتا ہے، اور جو کونڈی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اکیلی کونڈی بھنگ نہیں کھوٹ سکتی، جو ہمارے ملنگوں کا فیوریٹ ڈرنک ہے۔ ملنگ نے گلے میں چھوٹے بڑے رنگین منکوں کی جو مالائیں پہن رکھی تھی، ان کا وزن 2 سیٹ تو ضرور ہوگا۔ یہ فریبی ملنگ، مجذوب اور پیر یا تو نیم پاگل ہوتے ہیں، اور کمزور عقیدے کے لوگ ان کے بے سر و پا باتوں سے اپنی اپنی عقل اور ضرورت کے مطابق مفہوم اخذ کر کے انہیں معرفت کی باتیں سمجھ لیتے ہیں، یا یہ بہت چالاک لوگ ہوتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایسا حلیہ بناتے ہیں کہ عام آدمی دیکھ کر مرعوب تو نہیں ہوتا، کچھ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ یہی خوف ان کے دل میں عقیدت پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ ملنگ اپنے گلے میں ایک بے ضرر سانپ ڈال دیتا تو نہ جانے کتنے لوگ اس کے پیر چھوتے۔ کیا کہا؟ میں نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ میں بھوت کا بچہ ہوں، کارٹون کی اولاد۔ ملنگ کی کھگی بند گئی۔ ارے بابا، غلطی ہو گئی فقیروں سے، جانے دینا ہمیں نامراد، اور تو بھی نامراد جا، اس دنیا سے جا یا یہاں سے جا۔ میں جاؤں؟ میں نے گرج کے کہا۔ پہلے میں تجھے تو بھیج دوں نامراد کے بچے۔ بیٹھ، چل بیٹھ نیچے۔
ہم تو ہیں مٹی کے کیڑے، مٹی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، ہم مٹی میں مل جائیں گے۔ وہ بھت سے نیچے بیٹھ گیا۔ مگر تو مٹی میں سونا کھوج رہا ہے، تیری نظر خزانے کی تلاش کر رہی ہے۔ اپنا ریکارڈ بند کرو ملنگ مہاراج، ورنہ مارتے مارتے پلنگ بنا دوں گا۔ کیا بنا دے گا؟ پلنگ یعنی چارپائی، نادان، ہم پہلے ہی چوپائے ہیں۔ وہ بولا، میں پتنگ بنانے کی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، ویسے ہی ہلکا پھلکا کر کے اڑا دوں گا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم اپنے سونے محبوب کو تلاش کر رہے ہیں، بھوت کے بچے۔ پھر بھوت کا بچہ کہا۔ میں نے اس کے ایک جھانپڑ رسید کرنا چاہا، مگر وہ بڑی پھرتی سے لیٹ گیا۔ سیدھی طرح جواب دے، بدماش، کون ہے تو؟ فقیر پر ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ تجھے اٹھائے گا، بھوت کے بچے۔ ملنگ نے اٹھ کر کہا، ابھی موقع ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ میں ایک سوال کا جواب مانگ رہا ہوں۔ میں نے تنگ آ کر اسے بھوت کا بچہ کہنے پر معاف کر دیا۔ تم نے کسی آدمی کو ادھر سے گزرتے دیکھا ہے؟ کیا تو آدمی نہیں ہے؟ ہمیں پتا تھا تو مان جائے گا کہ تو بھوت کا بچہ ہے۔ اس نے ایک خوفناک قہقہہ لگایا۔ اب مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ میں نے اس کے ایک لات رسید کی۔ وہ گرا اور پھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ لات اس کو صحیح نہیں پڑی تھی۔ میرے علاوہ اور کسی کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے اپنا فلیٹ ہیڈ جھاڑ کر سر پر رکھا اور کھینچ کر کھوپڑی پر فٹ کر دیا۔ ہم نے تو بہت کچھ گزرتے دیکھا ہے، وقت کو، بادشاہوں کے جاہو جلال کو، فرنگی کے دورے استبداد کو، دل پہ قیامت کو، شاہ جنات کو۔ میں اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کے چونکا۔ اچانک اس نے عالمانہ قسم کی گفتگو شروع کر دی تھی۔ کسی جاہل کے لیے یہ مجذوب کی بڑھ ہو سکتی تھی، مگر میرے لیے یہ بہت بامعنی اور کسی حد تک شاعرانہ گفتگو تھی۔ ہم تو تجھے بھی گزرتا دیکھیں گے، بھوت کے بچے، وہ بولتا گیا۔ میں نے اس کی داڑھی پکڑ لی۔ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ مجھے تو تم دشمن کے ایجنٹ لگتے ہو۔ ارے بابا، کیوں ہماری اکلوتی داڑھی کا دشمن ہوا ہے؟ چھوڑ اسے، پکڑنا ہے تو کچھ اور پکڑ لے، یہ عصا پکڑ لے، ہمارا ہاتھ پکڑ لے۔ وہ شور مچانے لگا۔ میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک حقیقت معلوم نہیں کر لوں گا۔ میں نے کہا، تو اس اڈے کے آس پاس گھوم رہا تھا، تیرا یہ بھیس فقیروں والا ہے، مگر تو فقیر نہیں ہے۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، سمجھا بھوت کے بچے؟ اس نے اپنی اصل آواز میں کہا، اور میں نے غالب کی آواز پہچانی تو انتہائی حیرت سے منجمد ہو گیا۔ ارے بھائی، اب تو داڑھی چھوڑ دو، ہماری امپورٹڈ داڑھی کا ناس کر دیا جھٹکوں سے۔ غالب بولا۔ غالب؟ مرزا غالب؟ میں نے چیخ کر کہا۔ پھر میں اس سے لپٹ گیا۔ اس نے مجھے دھائیں دھائیں مکے مارے اور میں نے اسے۔ محبت اور خوشی میں ہم ایک دوسرے کو جتنی گالیاں دے سکتے تھے دے چکے، تو میں نے آنکھوں میں خود بخود آ جانے والے آنسو صاف کیے۔ تو زندہ ہے، مجھے پتا تھا، تو نہیں مر سکتا، بھوت کے بچے۔ میں نے مرزا غالب سے کہا، تو غائب ہو گیا تھا بھوت کے بچے، مگر تو یہاں کیسے پہنچا؟ جیسے تو پہنچا۔ غالب نے اپنے گندے کوٹ کی جیب میں سے سگریٹ نکالی اور وہیں بیٹھ گیا۔ آدمی کو اس کی تقدیر کہیں بھی لے جا سکتی ہے، کوئے یارڈ سے سوئے داڑ تک۔ وہ تو ہے، مگر یہ جگہ کیسے معلوم ہوئی تجھے؟ تو اکیلا آیا ہے، باقی سب کہاں ہیں؟ نازو کیسی ہے؟ میں نے ایک سانس میں کہا۔ چھری تلے دم لے۔ غالب نے 2 سگریٹیں جلائیں اور ایک مجھے دے دی۔ یہاں تو میں اکیلا ہی پہنچا ہوں، ایک حضرت ہے، انسپیکٹر سندر داس ہیں، نہیں یار تھے۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا اس کا پیغام مل گیا تھا؟ اس پیغام کے بغیر تمہارا پتہ ٹھکانہ کیسے ملتا؟ غالب نے کہا۔ پھر تم نے اتنی دیر کیوں کی؟ میں نے کہا، دیر کہاں کی میرے عزیز، تمہارے بارے میں اطلاع ملی تھی نازو کو، بلکہ اس کے برادر کلام مسمى اکرام شیخ کو۔ وہ پہنچے سیدھے SSP صاحب کے پاس۔ واضح ہو کہ خدا نے ان کے دل میں نیکی ڈالی اور ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کی۔ انہوں نے حقائق کو سمجھا اور اکرام شیخ کو نہ جانے کیا مشورہ دیا کہ وہ اپنی ہمشیرہ صاحبہ محترمہ نازلی بیگم صاحبہ، نازو کافی ہے، تو اپنی محبوبہ کا نام لے رہا ہے، ثانی مرحومہ کا نہیں۔ میں نے کہا، بجائے ارشاد۔ اکرام شیخ نے نازو سے مشورہ کیا، اور ظاہر ہے وہ تو ہے شاہ جنات کی پٹھی۔ غالب بولا، مگر تو کہاں مل گیا اسے؟ میں نے کہا، تیرے بارے میں تو عام اطلاع یہ تھی کہ اپنے آبائی گھر میں مدفون ہے۔
یہ اطلاع خود میں نے دی تھی، غالب بولا، اور سب سے پہلے نازو کو دی تھی۔ تمہارے نکلتے ہی میں بھی رفو چکر ہو گیا تھا، بال بچا ورنہ وہیں جل مرتا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ان حالات میں میرا مرحوم نہ ہونا ایک معجزہ ہی ہے۔ میں اندر دبکا ہوا تھا کہ مناسب وقت پر دخل در معقولات کروں گا اور دشمنوں کو تہس نہس کر دوں گا، مگر اسی میں وقت نکل گیا۔ مجھے سخت ملال تھا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہوگے۔ باہر نکل کے دیکھا تو تم میں سے کسی کا پتہ نہ تھا۔ پھر میں کیا کرتا؟ میں عبدالودود منظر کے گھر چلا گیا۔ اس کے 1 درجن پورے ہو گئے۔ 1 درجن کیا پورے ہو گئے؟ میں نے کہا۔ بچے اور کیا؟ غالب نے کشٹ لے کر جواب دیا۔ 10 تو پہلے ہی تھے۔ اس بار بقول منظر کے بیوی نے ایڈوانس بکنگ کر رکھی تھی۔ آئندہ سال کی چھٹی مانگی ہے اس نے۔ خیر، اس کے یتیم خانے میں میرے لیے بھی جگہ نکل آئی۔ وہاں سے میں نے پہلے تو ان کو فون کیا۔ اس نے شرمانے کی بھونڈی اداکاری کی۔ اچھا، اور انہوں نے کیا کہا؟ میں نے ہنس کر کہا۔ انہوں نے کہا، مگر تجھے کیوں بتاؤں کہ میں نے کیا نہیں کہا اور اس نے کیا نہیں کہا؟ یہ ہماری پرائیویٹ باتیں ہیں، غالب بولا۔ آخر میں اس نے کہا کہ جہاں ہو وہیں رہو، مطلب یہ کہ اپنے اوقات میں رہو، خبردار جو آگے بڑھے یا بے تکلف ہونے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، ایسی غلطی میں کر سکتا ہوں، مجھے اپنی ہڈیاں عزیز ہیں۔ غالب نے کہا، اس کا مطلب تھا کہ منظر کے گھر میں رہو۔ تم لوگ یعنی اغوا شدہ حضرات و خواتین کو موقع ملا تو تم کسی نہ کسی جگہ سے رابطہ ضرور قائم کرو گے، اور ایسی جگہ انکل رضوی کا گھر تھا، نازو کا گھر، یا پھر عبدالودود منظر کا گھر۔ اسے یقین تھا کہ تم خود فون نہ کر سکے تو کسی کو نمبر دے دو گے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم پیغام موصول کرنے کے لیے موجود ہوں۔ فون تو نہیں ملا، لیکن انسپکٹر سندر داس کا ایک خط ضرور مل گیا جس میں خاصی مفید معلومات تھیں، اور اس خط نے ہماری بڑی رہنمائی کی۔ وہ کیسے مارا گیا؟ یہ بڑی لمبی بات ہے، میں نے کہا۔ فرصت میں بتاؤں گا۔